یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے درمیان ہمیشہ رہنے والے بچے جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے اوپر ہمیشہ، مخلدون کا مطلب ہمیشہ رہنے والے، ولدان بچے۔ اب وہ جو خدام ہوں گے، خدام جو وہاں پھر رہے ہوں گے، ایک تو یہ کہ وہ بڑی عمر کے نہیں ہوں گے، چھوٹے بچے ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ چھوٹے بچے بھی اس قدر خوبصورت ہوں گے کہ ایسے لگے گا جیسے وہ موتی ہیں، جیسے فرمایا کہ ایسے لگے گا جو چھپے ہوئے موتی نہیں ہوتے، بڑے خوبصورت قسم کے موتی، یہ ایسے لگے، انتہائی خوبصورت ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ پھر رہے ہوں گے۔ اچھا، وہاں سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ایک بہت بڑی دنیا ہو، آدمی دیکھ کے حیران رہ جائے گا کہ کتنی بڑی دنیا۔ اچھا، یہ بعض اوقات یہ جو ملکن کبیر جو ہے نا، اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ملکن کبیر کیسے کوئی شخص ایک دیکھ سکے گا، ایک سامنے ہو اور ملکن کبیر ہو، بہت بڑی دنیا ہو سامنے، کیونکہ جتنی بڑی دنیا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ دیوار کے اس پار دیکھ سکتے ہیں، اس پار تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کا ایک مظاہرہ جو ہے وہ ہوتا ہے جب آپ حرم کو دیکھیں نا، حرم مکی کو، تو آپ اگر اس کو خالی دیکھیں، حرم مکی خالی ہو، یعنی مسجد حرام خالی ہو اور وہاں کوئی بھی نہ ہو، اکیلا بس درمیان میں کعبۃ اللہ ہے اور ارد گرد جو ہے وہ مسجد حرام کی جو عمارتیں ہیں، وہ پورا سٹرکچر اتنا بڑا ہے کہ وہ خالی ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹا سا ہے، لیکن جب لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، آتے چلے جاتے ہیں، آتے چلے جاتے ہیں، آتے چلے جاتے ہیں، لاکھوں لوگ اس میں سما جاتے ہیں، اور اس وقت آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ جو چھوٹا سا لگ رہا تھا وہ سٹرکچر ٹوٹل اتنا بڑا ہے۔ مثلا کعبہ جو ہے، جس کو ہم چھوٹا سا کہتے ہیں کعبۃ المشرفہ، اس کی جو اونچائی ہے نا 55 فٹ ہے۔ 55 فٹ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آج کے دور میں 5 منزلہ عمارت کے برابر۔ تو 5 منزلہ عمارت ہو تو اتنی اونچائی جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی ہے، لہٰذا اس کے ارد گرد جو مسجد بنائی گئی ہے اس کی اونچائی اور بھی زیادہ ہے۔ اس سارے سٹرکچر میں وہ کعبہ جو ہے وہ چھوٹا سا کمرہ لگتا ہے، حالانکہ وہ بہت اونچا ہے۔ اچھا، اس اعتبار سے پورا سٹرکچر اتنا بڑا ہے، مجھے اکثر میں وہاں جاتا ہوں جب، تو میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں جو ملکن کبیر ہے نا، کہ لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں اور یہ ویسے سٹرکچر جو ہے چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے یہ بہت بڑی دنیا۔ اللہ اکبر! تو جنت میں بھی کوئی ایسا ہی سسٹم ہوگا، اتنا بڑا بڑا سٹرکچر ہوگا کہ آدمی حیران ہو جائے گا۔ ہوگا کیسے جنت میں، یہ تو ہم اس کا خیال تو نہیں کر سکتے، اس کا کوئی تصور تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنت میں ایسی نعمتیں بنائی ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں گزرا، ایسی جنت کی نعمتیں ہیں۔ لیکن بہرحال جو ملکن کبیرہ اور جو لؤلؤ مکنون جیسے چھپے ہوئے موتیوں کی طرح وہ جو خدام ہیں وہ پھر رہے ہوں گے، ایک بڑی دنیا ہوگی اور اس میں جو ہے وہ خدام پھر رہے ہوں گے۔ ایک تو وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور پھر رہے ہوں گے، سب کو وہ خدمت کر رہے ہوں گے، خدمتگار وہ گھوم پھر رہے ہوں گے، چیزیں لے کے، تھال لے کے، ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے۔ خوبصورت بچے چھوٹی عمر کے، سب ایک جتنے، اور پھر وہ ہمیشہ اتنے ہی رہیں گے۔ اب یہ کون سی مخلوق ہے؟ جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا حور کون سی مخلوق ہے، اور یہ جو ولدان مخلدون ہے، غلمان بھی قرآن میں آتا ہے، غلمان، یہ جو ہیں یہ کون سی مخلوق ہے؟ لڑکے۔ تو اس میں زیادہ امکان یہی ہے، ویسے تو جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے خاص جنتی عورت پیدا کرے گا، اس کا نام حور ہے، اور جنتیوں کے اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ خاص جو ہے وہ موقع پر، یعنی وہیں پہ جنت کے اندر جنتی مخلوق پیدا ہوگی، اور وہ ان کو ولدان یا غلمان کہا جائے گا، جو ولدان و مخلدون ہوں گے جنتیوں کی خدمت کے لیے۔
تو یہ تو واضح اور obvious مفہوم ہے، لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو دنیا والی نیک عورتیں ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ زندگی دے گا، نیا جسم دے گا، اور نئی زندگی، نیا جسم، ہر چیز نئی، تو دوبارہ پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو، جیسے ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ جیسے ایک عورت آئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا تھا، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ نے فرمایا بوڑھوں نے تو جنت میں نہیں جانا۔ پریشان ہو گئی، رونے لگی کہ بوڑھوں نے جنت میں نہیں جانا۔ آپ نے فرمایا سب کو جوان کر کے جنت میں بھیجا ہے، کوئی بوڑھا بیمار، کوئی ایسا لاغر کوئی نہیں ہوگا، سب ایک جیسے زبردست جسم دے کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی جیسے عورتیں جو ہیں وہ دنیا والی عورتیں جو ہیں ان کو دوبارہ زندگی دے کے نئی پیدائش کر کے وہاں جنت میں بھیجا جائے گا، اسی طرح جنتی مرد بھی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نئے جسم دے گا اور نیا پیدا کر کے وہاں بھیجے گا۔ اسی طرح یہ جو ولدان اور غلمان ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو جنتیوں کے بچے ہی فوت ہو گئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ غلمان اور ولدان بنا دے گا۔ تو اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ جنتی مخلوق ہوگی جو جنتیوں کی خدمت کے لیے جنت میں ہی پیدا کی جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ دنیا میں فوت ہو جانے والے بچے، انہی کو اللہ تعالیٰ جنتی ولدان اور غلمان بنا دے گا، اور وہ ساری زندگی اسی طرح اتنے چھوٹے چھوٹے رہیں گے اور جنت میں پھرتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ ہو اور ہو سکتا ہے وہ ہو، یا دونوں ہی ہو سکتا ہے کہ دنیا والے بچے بھی ہوں اور ان کو اللہ تعالیٰ ولدان و مخلدون بنا دے یا غلمان بنا دے، یا پھر وہ جنت کے اندر دوبارہ نئی مخلوق پیدا کی جائے گی جنتیوں کی خدمت کے لیے ہوگی۔ بہرحال وہ پھر رہے ہوں گے، کیا لے کے پھر رہے ہوں گے؟ بے اکواب و اباریق۔ سبحان اللہ۔ اکواب جو ہے کوب کی جمع ہے، اکواب ایک ایسے برتن کو کہتے ہیں جس میں کوئی کنڈی یا کوئی ٹوٹی یا کوئی ایسی چیز نہ ہو، بالکل ایک گول، یا ایک یہ کوب جو ہے پیالہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تھال بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسا برتن ہو سکتا ہے جس کے اندر نہ کنڈی لگی ہے نہ ہی اس کی کوئی ٹوٹی لگی ہے۔ وَأَبَارِيق، یہ جو اباریق ہے، ابریق کی جمع ہے، اس سے مراد ویسے تو ابریق وہ برتن ہوتا ہے جو بہت چمک رہا، تو اس چمک سے ہے ابریق، برق، بہت زیادہ چمکدار۔ لیکن ابریق وہ ہوتا ہے جس کے اندر ٹوٹی ہو یا اس کے اوپر دستی لگی ہوئی ہو یا دونوں چیزیں لگی ہوئی ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جنتی ولدان جو ہیں یا غلمان جو لے کے پھر رہے ہوں گے، ان کے پاس دو قسم کے برتن ہوں گے۔ ایک تو وہ برتن ہوں گے جن کے ساتھ کوئی دستی کوئی چیز نہیں ہے، گلاس سمجھ لیں، گلاس کے اوپر بھی تو کوئی دستی اور ٹوٹی نہیں ہوتی، تو گلاس ہے۔ دوسرے ہاتھ میں انہوں نے جگ پکڑا ہوا ہے، جگ ہے، اس کے ساتھ دستی بھی ہے، اس کے پاس ٹوٹی بھی ہے۔ یا سراہیاں ہوتی ہیں عام طور پہ، سراہیاں جو بڑی بڑی سراہیاں جو ہیں، تو پینے کی چیز کوئی بھی ڈالی جائے اور وہ دوسروں کو سرو کر رہے ہوں، تو بے اکواب و اباریق، اس طرح سے وہ مختلف قسم کے گلاس اور سراہیاں، یا ساغر کہہ دیں اس کو، ساغر یا سراہیاں یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور بہتی ہوئی شراب کے بھرے ہوئے پیالے۔ یہ جو کاس ہے نا، کاس، اس کا معنی ہوتا ہے پیالہ، لیکن خالی پیالے کو کاس نہیں کہتے، اس پیالے کو کاس کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو۔ تو کوب تو ہر طرح کے برتن کو کہہ دیتے ہیں، خالی کو بھی اور بھرے ہوئے کو بھی، لیکن کاس جس پیالے کو کہتے ہیں، ہوتا یہ پیالہ ہے، یعنی یہ سراہی وغیرہ نہیں ہوتی، یہ ٹوٹی دستی والا نہیں ہوتا یہ پیالہ ہے کاس، لیکن یہ بھرا ہوا ہو تو اس کو کاس کہتے ہیں۔ کاسم من معین، جو چلتی ہوئی بہتی ہوئی شراب ہے، اس شراب کا یا مشروب کہہ لیجئے کہ اس بہتے ہوئے مشروب سے بھرے ہوئے جو ہے پیالے، یہ لے کے وہ پھرتے ہوں گے۔ ولدان مخلدون لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ تو ان کو اس سے سردرد ہوگا اور نہ ہی ان کے اوپر بے ہوشی یا مدہوشی طاری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو یصدعون ہے، صداع کا معنی ہوتا ہے سردرد، الصداع،
سر درد سر. تو یصدعون اس سے ان کو سر درد نہیں ہوگا. لا یصدعون عنہا اس سے ان کو کوئی کسی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی جو شراب پیئے نا تو کوئی بھی نشہ وہ پیئے تو اس سے پازیٹیو نیگیٹو سارے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. یعنی شراب اور جوئے میں فائدے بھی ہیں لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے، اس لیے منع کر دی. لہذا پازیٹیو اثرات بھی اس کے کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر نیگیٹو ہوتے ہیں. مدہوشی ہو جاتی ہے، سر درد ہو جاتی ہے اور یہ اس طرح کے انسانی جسم کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. لیکن وہ جنتی شراب جو ہوگی اس سے نہ تو سر درد ہوگا اور نہ ہی وہ مدہوش ہوں گے. یہ جو انزف ینزف انزاف ہے، یہ دیکھیں سورہ صافات میں ینزفون استعمال ہوا ہے، زا کے اوپر زبر ہے. سورہ صافات میں پڑھ آئے ہیں، وہاں پہ زا پہ زبر ہے، یہاں پہ زا پہ زیر ہے. اصل میں انزفہ ہو یا نزفہ ہو، اس دونوں کا معنی ایک ہے. کسی چیز کا خالی ہو جانا، لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا خالی ہو جانا. لہذا دماغ جو ہے عقل سے خالی ہو جائے تو کہتے ہیں عقل میں فطور آنا، یعنی بمعنی مدہوشی ہو جانا، بے ہوش ہو جانا. تو جس کا دماغ خالی ہو جائے عقل سے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ینزفون. تو انزف ینزف ہو جائے کہ وہ مدہوش ہو گیا، یا نوزفہ سے ینزفون ہو جائے تو اس کا مطلب ہے مدہوش کر دیا گیا. تو بے ہوش خود ہوا شراب پینے کے بعد یا اس کو کر دیا شراب نے، دونوں میں معنی ایک ہی ہے. چاہے ینزفون ہو اور چاہے ینزفون ہو، معنی ایک ہی ہے. مطلب یہ کہ اس کی عقل، اس کی مت نہیں ماری جائے گی شراب پینے کے بعد، بلکہ وہ جنت کی شراب ہوگی، اس سے نہ سر درد ہوگا نہ ہی کسی قسم کی مدہوشی طاری ہوگی. اللہ اکبر. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. اچھا یہ وفاکہۃ اور پھل، مما یتخیرون جو ان کو پسند ہوں گے. سبحان اللہ. فاکہۃ، اس میں ایک تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ فاکہہ میں نے سورہ الرحمن میں بھی بتایا تھا، فاکہہ عام خوراک کو نہیں کہتے، جو زندہ رہنے کے لیے خوراک کھائی جاتی ہے اس کو فاکہہ نہیں کہتے. فاکہہ اس خوراک کو کہتے ہیں جو لذت اور خوشی کے لیے لی جائے، جو ایڈیشنل خوراک ہوتی ہے فاکہہ. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پھل، اور وہ پھل آدمی عام طور پہ بیسک ڈائٹ کے لیے طور پر استعمال نہیں کرتا، وہ ایکسٹرا ڈائٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے، تو وہ فاکہہ ہوتا ہے. دوسرا اس کے اوپر جو تنوین ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بہت سارے مختلف قسم کے پھل ہوں گے. تیسری بات یہاں پہ جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تنوین آئی ہے وفاکہۃ ہونا چاہیے استئناف کلام میں، یعنی جب آیت شروع ہو رہی ہو، بات شروع ہو رہی ہو تو اس کے اوپر جس کے اوپر کوئی عامل عمل نہ کر رہا ہو تو اس کے اوپر رفع آتا ہے، یعنی اس کے اوپر تنوین ایسے آنی چاہیے تھی، وفاکہۃ ہونا چاہیے تھا. تو یہ وفاکہۃ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی عامل عمل کر رہا ہے جس نے اس کو زیر دے دی ہے. تو کس نے اس کو زیر دی ہے تو پیچھے دیکھنا پڑے گا کس وجہ سے. یہ سیاق و سباق میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بتایا گیا تھا پچھلی سے پچھلی آیت میں، بِأَكْوَابٍ، وہ جو ولدان و مخلدون لے کے پھر رہے ہوں گے، وہ کیا لے کے پھر رہے ہوں گے؟ وہ مختلف قسم کے برتن، سراہیاں اور شراب کے بھرے ہوئے پیالے لے کے پھر رہے ہوں گے. وَفَاكِهَةٍ، اور پھل لے کے پھر رہے ہوں گے. گویا جو بے اکواب ہے اس کا عطف اس پر پڑ رہا ہے، اور جو اکواب کے ساتھ با ہے وہی فاکہہ کے ساتھ لگی ہے، اس کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے. اور وفاکہۃ، گویا وہ جو خدام لے کے پھر رہے ہوں گے وہ صرف پانی اور پلانے کی چیزیں نہیں لے کے پھر رہے ہوں گے، وہ کھلانے کی چیزیں بھی لے کے پھر رہے ہوں گے. وفاکہۃ، ہر قسم کے پھل لے کے پھر رہے ہوں گے، اور پھل بھی کس قسم کے؟ مما یتخیرون، ان پھلوں میں سے جو ان کو پسند ہوں گے، یعنی ان کی پسندیدہ پھل جو ہیں وہ لے کے پھر رہے ہوں گے. اب یہ جو پسندیدہ پھل ہے، دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا سورہ الرحمن جب ہم پڑھ رہے تھے تو پھل دو قسم کے ہوں گے.
کچھ تو جنتی پھل ہوں گے بالکل، ان کے نام بھی نئے ہوں گے، ان کی شکلیں بھی نئی ہوں گی، وہ سب کچھ نیا ہوگا۔ کچھ پھل ایسے ہوں گے جو نام اور مشابہت کے اعتبار سے وہ دنیا والے پھلوں جیسے ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ اور ان کی جو حقیقت ہے وہ بالکل اور ہوگی۔ وہ جنتی، وہ صرف جنتی سمجھیں گے یہ شاید دنیا والے پھل ہیں، ان کے نام یعنی دنیا والے ہوں گے، لیکن وہ اصل حقیقت جو ہے ان کی وہ جنت والے ہوں گے، دنیا والے وہ پھل نہیں ہوں گے۔ جیسے بیری کا ذکر ہے، آگے آ رہا ہے، کیلوں کا ذکر ہے، پھر ہم نے سورہ الرحمن میں انار کا ذکر پڑھا، کھجوروں کا ذکر ہے، یعنی وہ پھل جو دنیا میں انسان جن کو جانتا ہے ان کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ وہ جو خدام پھر رہے ہوں گے وہ ایک تو پینے کی چیزیں لے کے پھر رہے ہوں گے، وفاکہۃ، اور مختلف قسم کے پھل، مما یتخیرون، وہ پھل جو وہ جنتی پسند کرتے ہوں گے، ان کے پسندیدہ پھل لے کے وہ پھر رہے ہوں گے، ہر قسم کے پھل۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور پرندوں کا گوشت بھی ہوگا، وہ جو تھال لے کے پھر رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے، ان کے ساتھ پرندوں کا گوشت بھی ہوگا۔ اب دیکھیں یہ ایک بڑی ایک خاص قسم کا ماحول اللہ کریم نے بتایا ہے۔ جنت میں کیا ہونا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے دل پر خیال بھی نہیں گزر سکتا جنت میں کیا ہوگا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے جب کوئی کسی دوستوں کی مجلس کا یا بہترین مجلس کا کوئی تصور کر سکتا ہے تو وہی کہ انسان جو ہے وہ بیٹھا ہو، تکیہ لگائے اور بالکل موج کر رہا ہو اور ریلیکس بیٹھا ہو، اور اس کے پاس جو ہے خدام وہ پینے کی چیزیں بھی اور کھانے کی چیزیں بھی لے کے پھر رہے ہوں، اور آپ جس کو پسند کریں اس میں سے لے لیں، جس کو ناپسند کریں رہنے دیں، اور کوئی چیز آپ نے لینی ہے لے لیں، نہ لینی ہو نہ لیں، تو اسی طرح وہ پھر رہے ہوں ہر طرف۔ تو اس سے بہتر انسان اپنی سہولت کا اور عیاشی کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ چونکہ انسان کی سہولت اور عیاشی کے ادراک کی آخری حد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، وگرنہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں اس سے بہتر ہوگا، اور وہ کیسا ہوگا وہ ہمارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا۔ اللہ اکبر! لیکن ہمارے جو خیال اور ادراک کی آخری حد ہے وہ بتا دی۔ انسان زیادہ سے زیادہ جو عیاشی کا تصور کر سکتا ہے اور سہولت کا، آسانی کا تصور کر سکتا ہے وہ یہی ہے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور پرندوں کا گوشت۔ دیکھیں پتہ ہو نا کہ یہاں مٹن بھی ہے، دیسی مرغا بھی ہے، اور شکار بھی ہے۔ پرندہ شکار کسی بھی چیز کا، کبوتر کا ہے، فاختہ کسی بھی چیز کا، آدمی کو پتہ چل جائے تو عام طور پہ جو طبیعت مائل ہوتی ہے وہ چوپایوں کے گوشت کی بجائے، وہ بکرے کے گوشت کی بجائے وہ پرندوں کے گوشت کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ، ان کو پرندوں کا گوشت دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! مما یشتہون، وہ پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش کریں گے۔ سبحان اللہ! اس لیے دنیا میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، دنیا خواہشوں کے پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، خواہشوں کے پوری ہونے کی جگہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ سبحان اللہ! وَلَحْمِ طَيْرٍ، اچھا یہ ونس اگین اب اس کو سمجھ لیجئے، لحم طیرن، یہ اس پہ زیر ہے، اور زیر کس وجہ سے ہے؟ وہی جو بے اقواب کے اوپر اس کا عطف پڑ رہا ہے، بے اقواب، یعنی وہ پھر رہے ہوں گے برتن لے کے مختلف، اور پھل لے کے مختلف، اور پرندوں کا گوشت لے کے وہ پھر رہے ہوں گے، مما یشتہون، جس کی وہ خواہش کریں گے۔ وحور عین، اب دیکھیں یہاں پہ ایک دم جو ہے وہ اعراب چینج ہو گیا ہے، وہاں تھا وفاکہۃ، اور پھر تھا ولحم طیر، اور یہاں آیا وحور عین۔ اور حور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، انتہائی سیاہ آنکھ والی، اس کو حور کہا جاتا ہے، حورا سے ہے، اور اس میں جب عین الگ فرما دیا تو عین کا مطلب ہے موٹی اور کشادہ آنکھوں والی، تو موٹی آنکھوں والی، سیاہ آنکھوں والی، انتہائی گورے رنگ کی جو حور ہے وہ بھی ہوں گی۔ حور جمع ہے، حورا کی جمع ہے، حوریں پھر رہی ہوں گی۔ کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے ان کی مثال ہو ایک چھپے ہوئے موتی کی، گویا وہ جو حوریں ہیں ان کے لیے فرمایا کہ وہ جو چھپا ہوا موتی ہے اس کی طرح ہوں گی۔ اچھا بعید مکنون بھی اس کے لیے آتا ہے، بعید مکنون، جس طرح سے چھپا ہوا انڈا، یہ چھپا ہوا انڈا کیا ہوتا ہے؟ چھپے ہوئے انڈے کی مثال کیوں دی؟ یہاں پہ اللؤلؤ مکنون، چھپا ہوا موتی، چلے یہ سمجھ آتا ہے کہ چھپا ہوا موتی انتہائی قیمتی جو ہوتا ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ تو بعید مکنون بھی آیا
کہ چھپے ہوئے انڈے کی طرح. اس کی پھر تشریح بہت سارے مفسرین نے مختلف طرح سے کی ہے. ایک تو یہ کہ انڈا ویسے ہی اگر اس کو انڈا ہوتا ہے انتہائی سفید اور سرخی مائل اس کی رنگت ہوتی ہے. اگر وہ اس کے اوپر کوئی آلودگی نہ ہو، اس کے اوپر دھوپ وغیرہ نہ پڑے اور کوئی اثرات نہ ہوں ماحول کے، اور انڈا چھپا ہوا ہو، تو اس کو اب جب نکالیں گے کسی بھی چیز سے، اگر وہ تازہ انڈا آپ نکالتے ہیں تو اس کی رنگت جو ہے وہ سفید ہوتی ہے، سرخی مائل ہوتی ہے، اور یہ وہ رنگت ہے جو بہت ہی پسندیدہ رنگت ہے. اس لیے جنت کی حوروں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رنگت جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، کانہم بید مکنون، جیسے وہ چھپے ہوئے انڈے ہوں. اچھا، بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بید مکنون جو ہے یہ اصل میں انڈے کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ انڈے کے اندر مثلاً آپ اگر انڈے کو بوائل کریں اور انڈے کو بوائل کرنے کے بعد اس کے اوپر والی جو سطح ہے اس کو چھیل دیں تو اس کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، ایک نرم سی جھلی ہوتی ہے. تو گویا نرمی اور ملائمت میں وہ جو حوریں ہوں گی ان کی نرمی اور ملائمت واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سے وہ جھلی، اندرونی جھلی بید مکنون جو اندرونی جھلی ہے، جس طرح سے وہ نرم و ملائم ہوتی ہے، اسی طرح سے ان کی سکن جو ہے وہ بھی نرم و ملائم ہوگی. واللہ عالم. ہو سکتا ہے یہ معنی ہو، لیکن بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لؤلؤ مکنون کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ ایسے ہوں گے جیسے چھپے ہوئے موتی. جزاء بما كانوا يعملون. سبحان اللہ، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کرتے رہے، جو عمل کرتے رہے اس کا بدلہ. اللہ اکبر. اور عمل کیسا کرتے رہے؟ والسابقون السابقون، وہ ہر چیز پس پشت ڈال کے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کیے ہوئے تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے بنائے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کا جو وہ کرتے رہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ اس میں جنت کے اندر وہ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی ایسی بات جو گناہ والی ہو. گناہ کی بات یا بیہودہ بات وہ نہیں سنیں گے، کوئی ایسی بات وہاں پہ ہوگی نہیں. الا قیلا سلاما سلاما، سوائے اس کے کہ کہا جائے گا سلام ہے سلام ہے. کیا مطلب؟ جدھر جائیں گے جنتیوں کو سلیوٹ ہوں گے. جنتیوں کو ویسے تو سلام قولا من رب الرحیم، رحم کرنے والے رب کی طرف سے بھی ان کے اوپر سلامتی کی بات ہی کہی جائے گی. ان کو سلام ہی کہا جائے گا، ہر طرف سے سلامیاں ہوں گی. اللہ کی طرف سے بھی سلامیاں، فرشتوں کی طرف سے سلامیاں. جیسے یہ آپ چلے جائیں نا کسی فوجی بستی میں، جو کینٹ ہو یا ان کا کوئی ٹریننگ سینٹر ہو یا کوئی بھی ہو، تو آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں ہر طرف دیکھیں تو سلوٹ، کوئی بڑے کو سلوٹ مار رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے تو وہ اپنے سے بڑے کو سلوٹ مار رہا ہے، وہ اس کو سلوٹ مار رہا ہے. سلامیاں سلامیاں سلامیاں. جنت میں جنتی جو ہیں سارا پروٹوکول ان کا ہوگا، اور جس طرف جائیں گے فرشتے سلامی کہیں گے. جو کچھ کہا جائے گا اللہ کی طرف سے، کوئی فرشتے مقرر ہوں گے یا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کو سلامیاں پیش فرما رہا ہوگا، لیکن ہر طرف سے سلامتی کی صدائیں آ رہی ہوں گی اور کچھ نہیں ہوگا اس کے علاوہ. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. اب یہ یہاں تک آیت نمبر 26 تک جو ہے یہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ جو مقرب تھے، جو اعلیٰ درجے کے جنتی تھے، ان کا بیان مکمل ہو. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ اصحاب الیمین. یہ وہی ہیں جن کو آیت نمبر 8 کے اندر اصحاب المیمنہ کہا گیا. میمنہ کا مطلب بھی دائیں، اصحاب الیمین کا مطلب بھی دائیں. وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. سبحان اللہ. اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے. سبحان اللہ. یہ بھی جنتی ہیں، لیکن ان بڑے جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان میں سے تھوڑا سا درجہ ان کا کم ہوگا. میں نے پہلے بھی عرض کیا، نعمتوں کے اندر بیشتر نعمتوں میں اشتراک ہوگا. وہی نعمتیں ان کو ملیں گی، وہی نعمتیں ان کو ملیں گی، لیکن وہ بہرحال درجے میں وہ تھوڑے سے بلند ہوں گے. لیکن یہ درجے میں بلند ہونا یہ کسی قسم کے احساس محرومی کو، یعنی کوئی دوسرا آپ سے درجے میں بلند ہے وہ آپ کو کسی قسم کا احساس محرومی پیدا نہیں کرے گا. ہر شخص اپنی جنت میں اتنا خوش ہوگا کہ اس کو قطعاً یہ احساس نہیں ہوگا کہ دوسرے کو کیا ملا ہے. یہ تو دنیا کے معاملات ہیں. آدمی اپنی نعمتوں کو اتنا نہیں دیکھتا جتنا دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، لیکن جنتی اپنی اپنی نعمتوں کے اندر اس قدر جو ہے مشغول ہوں گے، ان کو کسی دوسرے کا قطعاً پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ سب خوش ہوں گے.
واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے اور کیا ہیں دائیں ہاتھ والے، فی صدر مخدود، اللہ اکبر، مخدود خاددہ کہتے ہیں کانٹے کاٹ دینا۔ عام طور پہ جو باغوں میں درخت تراشے جاتے ہیں تو ان کے کانٹے کاٹ دیے جاتے ہیں، تو مخزود کا مطلب ہے بغیر کانٹے کے، صدر کا مطلب ہے بیری۔ اچھا وہ جو بیریاں ہوں گی وہاں پہ کوئی جو اصحاب الیمین ہیں وہ جس ماحول میں ہوں گے اس کے اوپر کوئی بیریاں ہوں گی۔ بیریاں کیا ہوں گی؟ اب بیر تو ایک بہت یعنی کہہ لیجئے کہ ایسا مرغوب پھل تو نہیں ہے کہ لوگ جو ہے بیری کے لیے یا بیر کے لیے جو ہے وہ ترستے رہیں یا تڑپتے رہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو بیر تو ایک بالکل معمولی سا پھل ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ صرف اور صرف ایک ڈسکرپشن ہے انسان کے خیالات کو، اس کی حص جمال کو، حص جمالیات کو۔ آپ اندازہ کریں کہ جہاں پہ بڑی بڑی بیریاں ہوتی ہیں نا، اور وہ بیریاں یوں آپس میں یوں جڑ جاتی ہیں، اور جڑ جاتی ہیں، ایک بڑا ہی ماحول بنتا ہے، خاص طور پہ ایک سڑک وغیرہ ہو اور اس کے اوپر دونوں طرف بیریاں ہوں اور وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، تو ایک زبردست قسم کا وہاں پہ ماحول بنتا ہے، خوبصورت۔ تو یہ صرف بتانے کی بات ہے کہ وہ بیریاں ایسی نہیں ہوں گی کہ جن کے اندر کانٹے بھی ہوں، وہاں سے کوئی آدمی گزرے تو اس کو ادھر کانٹا چبھ گیا ادھر کانٹا چبھ گیا، نہیں۔ فی صدر مخدود، ایک ایسے ماحول میں ہوں گے جو بے خار بیریوں کا ہوگا، بغیر کانٹوں کے جو بیریاں ہیں وہ اس کا ماحول ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ بیری ہی ہوگی جو دنیا میں جس کو بیری کہا جاتا ہے، اگر وہی بیری ہوگی تو وہ پھر بھی وہ جنت کی بیری ہوگی نا۔ اور جنت کے اندر کیا ہوگا؟ وہ جو درخت ہے جہاں تک جبریل کی بھی حد آ جاتی ہے، اس کو بھی تو بیری کہا ہے، سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا آخری جو درخت ہے وہ بھی بیری ہے۔ اچھا وہ ہے تو بیری، کہنے کو سدرہ ہے، لیکن اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے چاندی کے اس کے پتے ہیں، اللہ اکبر، اور انتہائی چمکدار اس کی شاخیں ہیں۔ اب یہ کیسی بیری ہے، ہم نے تو دنیا میں ایسی کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف نام کی حد تک اس کی جو دنیاوی نعمتوں سے مشابہت ہے، وگرنہ اصل چیز وہ کیا ہوگی اس کی حقیقت جنت میں جا کے پتہ چلے گا، واللہ اعلم۔ وَطَلْحٍ مَنْدُود، اور تہ بتہ کیلے۔ یہ جو طلح ہے یہاں تو فرمایا وَطَلْحٍ مَنْدُود، طلحٍ کی جو تنوین زیر آئی ہے نا، یہ زیر اسی لیے ہے کہ جو پیچھے فی صدر مخدود ہے نا، ان کے پاس جس ماحول میں وہ ہوں گے، فی صدر مخدود وطلح منضود، یعنی بغیر کانٹوں کے بیریاں ہوں گی، تہ بتہ کیلے ہوں گے۔ ابھی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ کیلوں کے جو ہے وہ اسی طرح دنیا والے کیلوں کی طرح کیلے ہوں گے، لیکن وہ کیسے ہوں گے واللہ اعلم۔ ویسے طلحن جو ہے نا، اس کا معنی کیکر بھی ہوتا ہے، یہ جو کیکر ہے نا اس کو بھی طلحن کہتے ہیں، لیکن جب آگے مندود فرما دیا، طلح مندود فی صدر مخدود و طلح مندود، تہ بتہ کیلے، تو تہ بتہ کیکر نہیں ہوتا۔ طلحن کا معنی کیلا بھی ہوتا ہے اور کیکر بھی ہوتا ہے، لیکن تہ بتہ صرف کیلے ہوتے ہیں، اس لیے معنی فکس ہو گیا کہ اس سے مراد صرف کیلے ہیں۔ تو تہ بتہ کیلے کیسے ہوں گے، کس طرح پڑے ہوں گے، کس طرح ملیں گے، واللہ عالم۔ یہ صرف اور صرف یہاں کی ہمیں سمجھانے کے لیے ڈسکرپشن ہے۔ وظل ممدود، اور لمبے سائے، سبحان اللہ، لمبے سائے سے کیا مراد ہے یہ بھی جنت میں جا کے ہی پتہ چلے گا۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان فی الجنت شجرہ، جنت کے اندر ایک درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلھا 100 عام، اس کے سائے کے نیچے ایک سوار، یعنی پیدل نہیں، سوار اپنی سواری دوڑائے گا 100 سال، 100 سال تک اپنی سواری دوڑاتا رہے گا، لا یقطعھا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَقْرَؤْا ان شئتم، پھر پڑھ لیا کرو، یہ تلاوت کر لیا کرو اگر تمہیں پتہ، اگر تم چاہو تو کیا تلاوت کر لیا کرو، وَظِلٍّ مَمْدُود،
لمبے سائے، لمبا کیا ہوا سایہ. اب وہ کتنا لمبا ہے، کتنا بڑے بڑے درخت ہیں، کتنے بڑے سائے ہیں، واللہ عالم. اور اس سائے میں کسی سوار نے اپنا گھوڑا کیوں دوڑانا ہے، اور وہ 100 سال تک، یعنی وہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں سمجھایا گیا. بڑے بڑے درخت ہیں اور بڑے بڑے سائے ہیں، اور وہاں کیا ہوگا، وہاں کس طرح سے ہوگا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری حد ادراک سے باہر ہے، ہم نہیں سوچ سکتے. یہ حدیث آپ اپنے ساتھ ہی رکھیں، ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے ذہن پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا. وماء مسکوب، اور ہر دم گرتا ہوا پانی. ماء مسکوب، مسکوب کا مطلب ہے گرتا ہوا پانی، مسکوب گرتے ہوئے. سکب جو ہے یہ بارش کو بھی کہتے ہیں، یہ بارش کا پانی جو گرتا ہے نا تو یہ سکب. اچھا، اس کا مطلب ہے کوئی آبشاریں سی ہوں گی جس سے پانی گر رہا ہوگا. ماء مسکوب، سبحان اللہ. اور گرتا ہوا پانی، وہ آبشاریں ہوں گی. کوئی تسنیم کا بھی اسی طرح سے معنی ہے کہ ایسا پانی ہوگا جو گر رہا ہوگا، واللہ عالم. وفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے پھل بھی ہوں گے. اب وہ والسابقون السابقون کے لیے بھی بہت سارے پھل تھے، ان کے لیے بھی بہت سارے پھل ہیں. اس کا مطلب بہت ساری نعمتیں جو ہیں ان کی مشترکہ ہیں. لا مقطوعۃ ولا ممنوع، وہ جو بے شمار پھل ہوں گے نا، نہ تو وہ ختم ہوں گے. ہمارے ہاں سیزن ختم ہو جاتا ہے نا، کنوں آئے ہیں سیزن ختم، آم آئے ہیں، آج کل آموں کا سیزن نہیں. کوئی کہے کہ جناب آم کھانے کو کہتے جی آج کل سیزن نہیں. فرمایا لا مقطوع، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، سبحان اللہ، سیزن ان کا ختم نہیں ہوتا. ولا ممنوع، نہ ان میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے. یعنی رکاوٹ پڑ جاتی ہے نا، پھل تو ہوتا ہے لیکن وہ جانے نہیں دیتے. وہ کہتا ہے باغ میں پھل ہے، تو پاس سے وہ جا رہا تھا، اس نے کہا ابا جی ہم پھل کیوں نہیں کھاتے؟ کہتا مالک مارتا ہے تو اس لیے نہیں کھاتے. اب ظاہر اس کے اوپر اختیار نہیں ہے، پھل ہے، سیزن بھی ہے، لا مقطوعۃ، یہ موجود ہے، لیکن آپ کر نہیں سکتے. آپ کے رکاوٹیں ہیں، بہت ساری رکاوٹیں. آپ کے جیب میں پیسے نہیں، آپ جاتے ہیں اور بازار میں اتنا پھل پڑا ہوتا ہے، آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے، ممنوع، تو آپ نہیں کر سکتے. باغ میں ہے، کسی کا ہے، آپ نہیں کر سکتے. بہت ساری رکاوٹیں ہیں. وہاں جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سبحان اللہ، پورے ملکیت ہی آپ کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اولئک ھم الوارثون، جیسے سورہ مومنون میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں وہاں کے. اور وارث کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے مالک ہوں گے. اللہ، پورے مالک، مالکانہ حقوق. اس لیے لا مقطوعۃ ولا ممنوع، سبحان اللہ. فرمایا یرثون الفردوس، فردوس کے مالک ہوں گے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس کے مالک. یعنی کوئی وقتی ملکیت نہیں، کسی خاص وقت میں نہ موت آنی ہے، نہ کچھ، نہ کوئی ایسی بیماری، نہ مسئلہ، نہ ہر نعمت. فی جنات النعیم ہے نا، نعمتوں کی جنت ہے جہاں پہ صرف نعمتیں ہی نعمتیں، اور پھر وہ ہمیشہ رہنے والے. لا مقطوعۃ ولا ممنوع، سبحان اللہ. پھل ہوں گے، اس میں کوئی کسی طرح کا بھی انقطاع نہیں آئے گا، نہ وہ ختم ہوں گے، نہ بھی کوئی رکاوٹ ہوگی. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.